اب طاولہ تارڑ صاحب جس طرح وہ اشارہ کر رہے ہیں میں ذرا کھل کے بات کر دیتا ہوں کہ ایک طرف ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں علی امین گنڈا پور صاحب آج دوبارہ شریک ہوئے، تو اس کے کچھ دیر کے بعد آج شام کو پنجاب کی ایک جو صوبائی وزیر صاحب ہیں وہ ہمارے ہی چینل پہ بڑی سخت تنقید کر رہی تھی علی امین گنڈا پور صاحب پہ، اور وہ ان کا ایک بیان ہے رشوت خوروں کے بارے میں، اس کے حوالے سے، اور ان کا جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے، جس دن علی امین گنڈا پور صاحب ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں آئے ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ اسی دن ان کی میں میر صاحب آپ ٹارگٹ کلنگ کرنے کی کوشش کی جائے؟ آپ کا کام آسان کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے، علی امین گنڈا پور پہ بھی پریشر ہے. پریشر کیا ہے؟ بطور وزیر اعلیٰ ایک پریشر ہے کہ میں نے صوبے کے معاملات کو خوش اسلوبی سے لے کے چلنا ہے. وفاق سے تعاون نہ کیا، صوبے کا نقصان ہوگا، صوبے کے عوام کا نقصان ہوگا. وہ جیل ملاقات کرنے جاتے ہیں تو وہاں کہا جاتا ہے ہاں بھائی آ گئے ہو، بڑی تصویریں کھچا کے آئے ہو تمہیں کیا ضرورت ہے تصویریں کھچانے کی. اب وہاں سے ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے. ایک سیاسی ورکر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں اس بات کو. تو وہ باہر آ کے مریم بی بی کے بارے میں اگر کوئی بات کریں گے تو پھر اس کا جواب بنتا ہے جو اسما بخاری نے دیا. اور دیکھیں یہ کہہ دینا کہ جو رشوت لیتا ہے اس کا سر پھاڑ دیں. پاکستان میں لنچنگز ہوئی ہیں، آپ کو سیالکوٹ کے وہ 2 بچے یاد ہوں گے، وہ ماں کے 2 ہی بچے تھے جن کو سر عام جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا. سر پھاڑ دینا اور پھر کہنا کہ اگر اس کے روایقین پوچھیں خدا نہ خواستہ اگر اس کی موت ہو جائے تو کہنا کہ ہم نے تمہارے باپ کو جہنم سے بچا لیا. دیکھیں یہ ایک ملک ہے، یہ ایک صوبہ ہے، یہاں پہ سنجیدگی ہمیں ریکوائرڈ ہے. پاکستان میں قانون موجود ہے. تو یہ آج جو میٹنگ تھی اس میں گنڈا پور صاحب سے یہ بات کر لینی چاہیے تھی کہ اس طرح کا بیان نہ دیا کریں. ان کا بڑا مثبت آج رویہ تھا اور وہ چاروں چیف منسٹر کٹھے بیٹھے تھے اور انہوں نے مثبت بات کی اور ملک کے حوالے سے بات کی، انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کی. میرا ان کو مشورہ یہ ہے، مفت مشورہ ہے کہ آپ مہربانی کریں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ بلائیں. آپ اپنے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو مضبوط کریں، ان کو انسینٹیوائز کریں، ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی لے کے دیں، کرپشن کو روکیں. اگر آپ لوگوں کو یہ کہیں گے کہ اینٹیں پکڑ لو، لوگوں کے سر پھاڑنا شروع کر دو تو انارکی اور کیاس ہوگا. قانون ہے ایک ملک کے اندر. اچھا جو سندھ حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت ہے اس کے کچھ ایڈمنسٹریٹو ایشوز چل رہے ہیں وفاق کے ساتھ. مثلاً جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم نے آپ کو آئی جی کے لیے کچھ نام بھیجے ہوئے ہیں، آپ جلدی آئی جی کا تقرر کریں. اور خیبر پختونخوا کی حکومت کہہ رہی ہے جی چیف سیکرٹری کے لیے نام بھیجے ہوئے ہیں، جلدی چیف سیکرٹری کا تقرر کریں. نہیں ہو رہا کام. تو کیا یہ ان ایشوز کی وجہ سے پرابلم نہیں ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ مسائل جلد از جلد حل ہونے چاہیے. ہمیں ادراک ہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کے بھی دروازے کھلے ہیں. جب یہ چاہیں اس پہ بیٹھ کے میٹنگ بھی ہو سکتی ہے، خوش اسلوبی سے ان معاملات کو ریزالو بھی کیا جا سکتا ہے. آج ہم نے صوبوں سے ایک اور ڈیمانڈ بھی کی ہے. میر صاحب بجلی چوری اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اب جو لوگ قانونی طور پہ بجلی کے بل دیتے ہیں اور انہوں نے کنڈے نہیں لگائے ہوئے، لائن لاس کوئی نہیں کرتے، اچھے شہری ہیں، مہنگائی کا بوجھ بھی برداشت کرتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بجلی چوری کرتے ہیں؟ اب صوبوں کو یہ بھی کہا ہے کہ چیف سیکرٹری صاحبان کے ذریعے، آئی جی صاحبان کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس کا تدارک کیا جائے اور صوبوں نے اس میں مدد کرنی ہے. اور چاروں صوبوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جو بجلی چوری ہے اس میں ہم آپ کی مدد کریں گے اور اس کو روکنے میں پوری روک تھام کے لیے کیمپین چلائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج بڑے اچھے ماحول میں میٹنگ ہوئی، ایک مشترکہ مفادات کونسل کی بھی میٹنگ ہوگی آنے والے چند مہینوں کے اندر، اور یہاں پہ بھی ہم میٹنگ پی ایم ہاؤس میں بھی کریں گے. ہمارے دورے ہوتے ہیں تو ہم وزراء اعلیٰ سے وہاں بھی ملتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ انتظامی امور بھی اتنے پیچیدہ نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں اور یہ جلد حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا تاج حیدر صاحب، یہ جو آئی جی سندھ کی تقرری کا مسئلہ ہے، کیا آپ کے خیال میں یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ ہے کہ یہ جلدی حل ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ کے صوبے کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آج کل سندھ میں جو کچے کے علاقے ہیں وہاں پہ ڈاکوؤں کا راج ہے اور سندھ پولیس جو ہے اس کو ایک صحیح سربراہ کی ضرورت ہے جو کہ ڈاکوؤں کے خلاف ایک بھرپور آپریشن کر سکے. تو کتنا ضروری ہے آئی جی سندھ کی تقرری کا معاملہ؟ تو یہ آئی جی سندھ کی تقرری مسئلہ کب سے ہو گئی؟ بھئی ایک فائل بھیجی ہے آپ کو، آپ اس میں فیصلہ کر کے واپس کر دیں. 2 دن زیادہ سے زیادہ، چلیے 3 دن لے لیجیے. یہ مسئلہ کب سے ہو گیا؟ لیکن یہ ہماری گورنمنٹ آئی ہے، ہم نے بڑے پیمانے تبدیلیاں کی ہیں کیونکہ کیئر ٹیکرز نے صرف اس خیال سے کہ ہم الیکشن جیتنا جائیں، انہوں نے بہت سے لوگوں کی تبدیلیاں کی تھیں. اب اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں آئے. ایک تو بڑی بات یہ ہوئی کہ ہم الیکشن بھی جیت گئے، اس سے بھی بڑا. دوسرے یہ کہ جو انتظامی معاملات ہیں وہ بھی.
اب یہ جہاں گڑبڑ ہے یہ میں ذرا سا آپ کے خدمت میں پیش کروں. یہ اور ابھی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہمارے محترم استاد شہید اللہ رکھیو، ان کو ڈاکوؤں نے مار لیا، اور وہ سندھ پولیس کی انتہائی غفلت کا نتیجہ ہے. یعنی انہیں پتہ تھا اور انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا، اور ہمارے استاد اتنے ڈیڈیکیٹڈ استاد اس طریقے سے شہید ہوئے. دس از اے گریٹ لاس فار اس. دوسرے یہ کہ یہاں تینوں صوبے ملتے ہیں، تو ایک صوبے میں کرائم کر کے اور آدمی آرام سے دوسرے صوبے میں چلا جاتا ہے. ملتان میں اغوا کیا گیا اور وہ اس کو سندھ میں لے آئے. ملتان سے لے کے گدو تک دریائے سندھ پہ کوئی 300 کلومیٹر کے اندر برج نہیں ہے، کیونکہ وہ سرائی کے علاقہ ہے. تو یہ جو فورسز کی موومنٹ ہے اس کے اندر پرابلم ہوتی ہے. ڈاکوؤں کی موومنٹ جو ہے وہ نہیں رکتی. ہم نے بلوچستان کی حکومت گزشتہ جو تھی اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر رکھا تھا، یعنی بالکل صحبت پور سے لے کے اور ہب تک ہم اور وہ کوآپریٹ کرتے تھے. گجنائے ہو یا کیرتھر کا علاقہ ہو یا ہب کا علاقہ ہو، ہم وہ کوآپریٹ کرتے تھے ہب ٹاؤن تک، اور اس سے کافی بہتری ہوئی تھی. گزشتہ حکومت میں ہم نے گزشتہ حکومت کے وزیر اعلیٰ سے بھی کوشش کی کہ اس میں پنجاب بھی شامل ہو جائے، تو وہ نہیں شامل ہوئے، اور اس کی وجہ سے پرابلمز ہوتی نہیں. لیکن اگر ہم ٹرانسفرز کر رہے ہیں، ایس ایس پیز بدل رہے ہیں، ایس پی بدل رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ نئے آئی جی کے مشورے سے کریں گے نا. تو آپ اس کو مسئلہ بنا کے بیٹھ گئے کہ یہ ایک وفاق اور صوبے کے درمیان ایک مسئلہ ہے. یہ ہے بھئی ایک گورنمنٹ آفسر ہے، اس گورنمنٹ آفسر سے ہم کام لینا چاہتے ہیں، آپ کیوں روکے بیٹھے ہیں فائل؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. اچھا، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا بات ہے. تو ہر وقت اسی میں لگے رہتے ہیں، دو پارٹیاں بھی لڑتی رہتی ہیں ہر وقت. ارے بھائی، لوگ غربت، بے روزگاری، یہ تمام چیزیں ہیں، تو کبھی اس کے لیے بھی ٹائم نکال لیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے. شوکت یوسف زئی صاحب، یہ بتائیں کہ یہ آئی ایم ایف کی طرف سے بہت سے مطالبات کیے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے جی این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس پہ بھی نظر ثانی کی جائے، صوبوں کو بہت زیادہ رہا ہے اس ایوارڈ کی وجہ سے. تو اس معاملے پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا آئی ایم ایف کے کہنے پہ این ایف سی ایوارڈ پہ بھی دوبارہ نظر ثانی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اگر صوبوں سے ضلعوں تک جو وسائل کی تقسیم ہے نا، یہ تو عمران خان کی اپنی بھی پالیسی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ایم پی ایز ایم این ایز کو فنڈ دینے کی کیا ضرورت ہے. فنڈ تو نچلے لیول پہ ان لوگوں کا کام ہے جس نے سڑکیں بنانی ہے، جنہوں نے اسٹریٹ بنانی ہے. یہ جو اوپر کے لوگ ہیں ان کو صرف قانون سازی کے لیے، بدقسمتی سے یہ تو ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہوا کہ ایم پی ایز ایم این ایز کو فنڈ ملتے رہے، اور وہ ایک کرپشن کا سلسلہ چلتا رہا جس سے حکومتیں بنتی رہی، بگڑتی رہی. میں ذاتی طور پہ بھی، اور جو خان صاحب کی اپنی پالیسی ہے، وہ یہ کہتے رہے کہ بلدیات کو مضبوط کریں. تو یہ تو تبھی ہوگا جب یہ این ایف سی میں یہ چینجز آئیں گی، اور باقاعدہ یہ تو ترمیم کے ذریعے ہو سکتی ہے نا. تو اس کے علاوہ جو ٹیکس بیس کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں جی، جب تک آپ غریب آدمی تو پیسہ باہر نہیں لے جا سکتا ہے نا. جو لوگ پیسہ لے جا رہے ہیں وہ سارے وہی لوگ ہیں جو حکومتوں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہی پاکستان کا پیسہ باہر لے جا سکتے ہیں. غریب آدمی تو نہیں لے جا سکتے. غریب آدمی تو وہاں سے کما کے ریمیٹنس کی صورت میں بھیج رہا ہے پاکستان کو. تو یہ چیزیں خود اپنے سے شروع کرنی پڑے گی ہمیں کہ جو لوگ پیسہ باہر لے جا رہے ہیں ان کو مہربانی کریں اب نہ لے جائیں. جتنا چلا گیا ہے پاکستان سے باہر اس پہ گزارا کریں، باقی پاکستان کو چھوڑ دیں. کیونکہ ٹیکس بیس جو ہے نا یہ بڑھایا جا سکتا ہے اگر آپ ٹیکس زیادہ کریں گے. اس وقت پاکستان میں پتہ نہیں کتنے قسم کے ٹیکس ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. ایک صابن کی ٹکیا خریدیں تو اس پہ کتنے ٹیکس آپ کو دینے پڑ رہے ہیں. میں ابھی اپنا بل کل دیکھ رہا تھا، سوئی گیس کا بل آیا تھا، 54,000 روپے کا بل آیا. اب وہ 54,000 کے بل میں پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس اس میں شامل ہیں. تو ٹیکس ایک قسم کا ٹیکس لاگو کر دیا جائے کہ جی یہ ٹیکس ہے، بل لوگوں کی جان چھوڑا. یہ کیا 10 قسم کے ٹیکس آپ مینشن کر کے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. یہ آپ کی بات درست ہے. دوسری جو اہم بات جو انہوں نے کی، جی بولیں اپنی بات پوری کریں. انہوں نے جو بجلی چوری کی بات کی نا امیر صاحب، جو انہوں نے بجلی چوری کی بات کی، دیکھیں بدقسمتی ہے کہ آپ میں خود یہاں رہا، ہم نے تو بڑا تعاون کیا ان سے ساتھ کہ جی آپ بجلی چوری کو ختم کریں، کیونکہ لوگوں کو بجلی ملنی چاہیے. اب چوری کیسے ختم کریں گے؟ یہ میٹر نہیں لگاتے ہیں جی. میٹر کتنی دفعہ ان سے مذاکرات ہوئے، پورے گاؤں میں میٹر نہیں ہے. وہاں سے لائن گزری ہے، لوگوں نے کنڈے لگائے ہیں، اور وہ کنڈوں کے ان کو پیسے ادا کرتے ہیں جو وہاں پہ لوکل بندہ ہوتا ہے،
وہ پیسہ کہاں جاتا ہے اللہ جانے، یہ تو ان سے پتہ کرنا چاہیے کہ کہاں جاتا ہے پیسہ. دوسرا، آپ بار بار جو ہے نا ہمارے علاقے کا ایک وہ ہے MNA صاحب ہیں، وہ جب ہار جاتے ہیں تو تب وہ دوبارہ ان کو وہاں پہ ایڈوائزر بنا کے پھر وہ پورے خیبر پختونخوا کے جو وفاقی ادارے وہ ان کے حوالے کر دی جاتے ہیں. اس میں یہ بجلی بھی ہے، وابڈا بھی ہے. تو وہ جو اس طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کرپشن ختم کر دیں گے ہم، تو یہ کرپشن کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کے لیے پورا ایک ادارتی ایکشن لینا پڑے گا آپ کو. ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. آپ کہیں گے کہ جی بجلی چوروں کو پکڑے، ہم پکڑیں گے، لیکن آپ آئے تو صحیح ہمارے ساتھ. چلیں اب ہم کو بتاتے ہیں کہ جب ہمارا MP تھا فضل الہی، وہ میڈیا کو لے کے گیا کہ جی یہ دیکھیں کنڈے لگے ہیں، وہ آ کے ہنستے رہے، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. نہ وہ میٹر لگاتے ہیں. تو دیکھیں اس طرح یہ اچھی بات ہے. نہ بجلی چوری ختم ہوگی. اگر وفاق اور صوبے کی حکومت کنڈا لگانے والوں کے خلاف مشترکہ آپریشن کرے تو سندھ میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی، اور پنجاب میں خاص طور پہ لاہور کے بہت سے علاقے جو ہیں بڑی بڑی مارکیٹیں، وہاں پہ بھی کنڈا لگا ہوا ہے، وہاں پہ بھی آپریشن ہونا چاہیے.